کیونکہ اگر ماں باپ کے حقوق ہیں, دوستوں کے حقوق ہیں, تو اللہ کے سب سے زیادہ ہونے چاہیے. تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہوا نا, اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو 5 نمازیں ہیں بھائی. ہم اگر اللہ کو مانیں تو اللہ سے ریلیشن تو ہو. تو یہ اسلام ہے جو ہمیں 5 دفعہ مسجد میں لے کر آتا, اور لاتا کتنے بہترین اسٹائل کے ساتھ ہے. کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خام خواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے, ریلیشن ہے. تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی, لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں. فوج میں نا, جب ہم جو این سی سی کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں, تو وہ فوجی صوبے دار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں, بعض دفعہ خام خواہ میں ڈنڈ پہ لو بیٹھ کے, چلو بھائی اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا, تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اب ڈنڈ پیل رہے ہیں, ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ. تو یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ, ٹھیک ہے نا, 5 ٹائم. قربانی دلوائی ہے, لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے, اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو, اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے, ہماری دنیا بھی سدھر جائے اس سے. ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے, دوسری نماز شام 3:30 بجے, 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی, فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں, اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عصر میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی, 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھر یہ. تو 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے, اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا اہل حدیث. حالانکہ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے, لیکن اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا, تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے, تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں, عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور اللہ کیا کہتے ہیں, رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی, بزنس ہی اللہ کی یاد. اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے, جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا, اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقہ اور بصیرت, سمجھتے ہو. اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر, تو کیسا ریلیشن ہے, جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے, مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے, اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے, اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس, سورج ڈھلکنے کے وقت, الی غسق اللیل, اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں, مغرب اور عشاء. یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں, لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی, بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت جب بالکل کیا ہو جاتا ہے, اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجری, اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے, سورج ڈھل گیا, غروب ہو گیا, لیکن ابھی روشنی ہے, اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے, یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو, تبدیلی, چینجنگ, آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں, اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ہے, ابھی دن طلوع ہونے والا ہے. پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا, بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے جس کو اللہ دلو کے شمس کہہ رہے ہیں.
दुलूक कहते हैं ढलकना, तो सूरज का जो ढलकना है ना, बुलंदी पे जाके लुढ़कना नीचे, इसको क्या कहते हैं? इसमें अल्लाह ने दो नमाजों का जिक्र कर दिया, ज़ोहर और असर। इसलिए कि दुलूक जो मुअतदबिही होता है, गाड़ी उर्दू फिर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुअतदबिही काबिल जिक्र दुलूक, वो एक असर में होता है, एक ज़ोहर में होता है। मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड करवाया था ना आकिब सईद को कि 5 नमाजें अपने टाइम पर हैं, और ये कुरान की साइज से साबित है कि नमाजों के 5 टाइम है, 3 टाइम की नमाजें कुरान में नहीं है। तो उसमें मैंने कहा था कि दुलूक शम्स है ना, सूरज का ढलकना, तो मुअतदबिही ढलकना, काबिल जिक्र ढलकना एक ज़ोहर के वक्त होता है, एक असर के वक्त, क्योंकि असर के वक्त 45 पे आ जाता है और ज़ोहर के वक्त बुलंदी पे जाके ढलकता है। तो उसके नीचे के लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि अगर कुरान का ये मतलब है ढलकने के वक्त, तो फिर तो हर वक्त सूरज ढलक रहा है। समझ में आया पागल किसे कहते हैं? ये है मुज्तहिदीन, यानी उनका दावा यह था कि 3 वक्त हैं नमाज के कुरान में, ज़ोहर है और इशा है और फजर है। तो 3 वक्त से ये साबित करना चाहते हैं कि ज़ोहर असर मिला के पढ़ लो और मगरिब इशा मिला के पढ़ लो, असल में 3 टाइम है। ये गलत है। दुलूक शम्स का लफ्ज़ है कुरान में, और दुलूक से मुतलक दुलूक मुराद है, और मुतलक से फ़र्द कामिल मुराद होता है। जो मुअतदबिही, देखो फ़र्द कामिल को मैं मिसाल से समझाता हूँ। पहले मैं ये जिन्होंने एतराज़ किया ना उठपटांग किस्म का, इनके एतराज़ का जवाब दूँ। ये कहते हैं हर वक्त, वाकई हर वक्त तो दुलूक हो रहा है, लेकिन इसका तो कोई भी कायल नहीं है, ऐसा तो 1 करोड़ नमाजें हो जाएंगी। अबे सूरज बुलंदी पे जाके जब तक पूरा गुरूब नहीं होता तो हर सेकंड ढलक ही रहा है ना, तो क्या हर सेकंड में नमाज पढ़ेंगे? तो जाहिर है कुरान वो बात करेगा जो इंसानों के फहम के मुताबिक होंगी। तो इससे साफ पता चलता है वो ढलकना मुराद है जो काबिले जिक्र ढलकना हो। तो काबिले जिक्र ढलकना, जिसको इस्तिलाह में कहते हैं मुअतदबिही ढलकान, वो जब है जब बुलंदी पे जाके पहली दफा ढलकना शुरू हो और फिर 45 के जाविये पे आ जाए। इससे ज्यादा ढलकान वाली नमाज हदीस से साबित भी नहीं है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? तो मुतलक से फर्द कामिल मुराद होता है। इसको मैं मिसाल से समझाता हूं। देखो मैं आपसे कहता हूं चाय लेकर आओ, आप बर्फ डाल के ठंडी चाय ले आए, मैं कहूंगा ये क्या ले आया? आप कहें आपने बोला था गर्म चाय लाओ। मैं बोलूंगा जब मैंने चाय का लफ्ज मुतलक बोला है, उसके साथ कोई गर्म या ठंडे की कैद नहीं लगाई, तो उससे फर्द कामिल ही मुराद होता है। कामिल फर्द चाय का क्या है? कामिल दर्जे की चाय क्या है? जो गर्म होती है, दरमियानी दर्जे का मीठा होता है और मुनासिब सी पत्ती होती है। मैंने आपसे कहा चाय लेकर आओ, आप 6 चम्मच जहर बना के ना पत्तियों के डाल के ले आए, और सब मैंने कहा ये क्या लेकर आया है? आप कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं चाय। मैं कहा भाई तू जहर बना दी, तो आप बोलो आपने ये थोड़ी कहा था नॉर्मल चाय, आपने तो चाय बोला था, तो चाय में तो कोई भी चाय। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये चीजें उसूल फ़िक़्ह में पढ़ी जाती हैं जो आजकल के स्कॉलर्स ने नहीं पढ़ी, तभी कुरान हदीस का मतलब भी इनको समझ में नहीं आता। तो अल-मुतलक़ु इज़ा उतलिक़ा युरादु बिहिल फ़र्दुल कामिल, ये उसूल फ़िक़्ह का मसला है और लुगत का भी मसला है। ये कायदा है, ज़ाब्ता है कि जब भी कोई लफ्ज़ अल इतलाक़ बगैर किसी कैद के बोला जाएगा तो फ़र्द कामिल मुराद होता है। अकमल नहीं, अकमल का मतलब बहुत ऊपर की ज़ाफ़रान वाली चाय, ना ना ना, फ़र्द कामिल जो नाक़िस ना हो। ज़ाफ़रान वाली चाय ले आओगे फिर भी बुरा लगेगा। आप बोलोगे भाई मुफ्ती साहब आपने चाय बोला था और कहा था कि फ़र्द कामिल मुराद होता है, तो मैं उसमें ज़ाफ़रान डाल के ले आया। अब मैं पता नहीं ज़ाफ़रान पीऊँ नहीं पीऊँ यार, तो क्या करके ले आया? मैं तो कामिल नहीं, मैं तो अकमल। तो मैं बोलूँगा कायदा ये है कि मुतलक जब बोला जाता है तो नॉर्मल जो कामिल नाक़िस ना हो, अकमल मुराद नहीं होता उससे। समझते हो? तो ये कायदे कुरान और सुन्नत पे भी जारी होते हैं, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने भी तो कलाम किया है ना, नबी ने भी तो कलाम किया है, तो नबी के कलाम में भी वही लुगत के कायदे चलेंगे जो आम कायदे हैं। समझते हो कि नहीं समझते? तो अब देखो कुरान कह रहा है अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्स, सूरज के ढलकने के वक्त। तो ढलकने से फ़र्द कामिल, जो कामिल दर्जे का ढलकना है, तो कामिल दर्जे का ढलकना एक जब बिल्कुल बुलंदी पे जाके ढलकना शुरू होता है, इसको कहते हैं ढलकना, पहली दफ़ा जब ढलकना। और दूसरा जब 45 के ज़ाविये पर, जो असर के करीब का टाइम है, जिसमें सूरज में तग़य्युर पैदा होना शुरू हो जाता है, तो ये ढलकना है। तो अब जब भी ज़मीन में कोई नया टाइम दाखिल होता है ना, तो अल्लाह कहते हैं क्या करना है? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र। तभी उलमा ने उसूल फ़िक़्ह की किताबों में लिखा है कि नमाजों के जो औक़ात हैं ना, यही नमाज का सबब है। समझते हो? अल्लाह मियाँ ने नमाजों के औक़ात को नमाज का सबब बना दिया। अब इस बात को भी समझो, असल में नमाज का सबब है अल्लाह के एहसानात। नमाज जो हम पढ़ते हैं इसका असल सबब क्या है? अल्लाह के एहसानात। अब अल्लाह के एहसानात तो 24 घंटे हैं, तो क्या 24 घंटे पढ़ते रहें? तो ज़ाहिर है उसमें हरज है। तो अल्लाह मियाँ ने क्या किया? अल्लाह मियाँ ने बोला देखो शरीयत का एक उसूल है, अभी क्या तुम्हें पूरा उसूल फ़िक़्ह बैठा के समझाऊं मैं, लेकिन क्या करें, समझाए बात समझ में आती नहीं। देखो शरीयत का और कॉमन सेंस का भी एक उसूल है कि जब किसी, पहले मुश्किल उर्दू में समझाता हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा। जब किसी हुक्म का मदार हकीकत किसी हकीकी सबब पे रखना मुमकिन नहीं होता ना, तो सबब ज़ाहिर पर हुक्म का मदार रखा जाता है। मुश्किल है मुझे पता है, आसान करके समझा रहा हूँ। देखो हम जो सफ़र में 2 रकतें पढ़ते हैं, इसकी असल वजह है मशक्क़त। क्यों हम 2 रकतें पढ़ते हैं? भाई टेंशन है सफ़र में। अल्लाह ने नमाज क्या कर दी कि भाई सफ़र में आदमी ऐसे राहत में नहीं होता जैसे घर में होता है ना। तो अल्लाह मियाँ ने क्या हुक्म दिया कि भाई कितनी पढ़नी है? 2 पढ़नी है।
تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں، اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں، بڑا مزہ آ رہا ہے، آدمی کو یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی، اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی. تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا. وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا، بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا اور ٹینشن سبب ہے نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے، لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی، بڑھے گی. لہٰذا سفر پہ ڈال دیا میں نے. اب سفر ہوگا تو چھوڑ دو، ٹینشن ہے یا نہیں وہ 2 پڑھا کرو. نہیں ہے بات، میرا خیال ہے. تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہوں نا آدمی تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں. اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہوں پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول، اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا، اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے اس لیے کہ میرے احسانات تم پر بہت ہیں. اب وہ احسانات تو ہر وقت بولو ہوتے رہتے ہیں. اب ہر وقت احسانات ہیں تو اب ہر وقت پڑھتے ہیں نماز، وہ تو ناممکن ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کے احسانات میں جو تجدد ہوتا ہے نا، جدت آتی ہے، وہ ٹائم کے لحاظ سے آتی ہے. ہماری پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ ٹائم سے چل رہا ہے. تو وقت جیسی تبدیل ہوتا ہے نا، ایک نئی نعمت کا ظہور ہوتا ہے. تو تبدیلی وقت پہ حکم کا مدار رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹائم جیسے جیسے چینج ہوگا تو سمجھ لو کہ اللہ کی نئی نعمت مل رہی ہے تمہیں، تو اس نئی نعمت پہ شکرانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. تو ٹائم چینج ہوتا ہے. تو ٹائم جو ہے نا، اب ٹائم تو 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے، اللہ نے کہا ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے، لیکن طلوع شمس والا ٹائم اور رات والا ٹائم اور وقرآن الفجر، فجر والا ٹائم، یہ اس میں ٹائم میں بڑا تغیر آتا ہے. تو بڑا تغیر آتا ہے تو نئی نعمت مل رہی ہے. اور لہذا جب نئی نعمت مل رہی ہے، حقیقت میں نہ بھی مل رہی ہو اور حقیقت میں اس سے پہلے بھی مل رہی ہو نہیں، لیکن اب فرض یہ کر لیا گیا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوگا تمہیں نئی نعمت ملے گی، اور نئی نعمت ملے گی تم پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو آ کے. تو اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بڑا اچھا سمجھا، اصول فقہ میں ایکسپلین کیا ہے کہ نمازوں کا جو سبب ہے نا وہ کیا ہے؟ اوقات کی تبدیلی. جیسے 2 رکعتوں کا سبب سفر ہے، حالانکہ اصل میں نہیں ہے، اصل میں تو کچھ اور ہے، لیکن اب اللہ نے کیا بنا دیا سفر کو. تو ایسے ہی نمازوں کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ وقت میں بڑی تبدیلی. تو یہ 5 ٹائم اس زمین پر ایسے ہیں جس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے، اور ان بڑی تبدیلیوں سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. اگر یہ ٹائم رک جائے نا تو ہماری زندگیوں کی رنگینیاں ختم. صرف فجر ہی کا ٹائم ہو، ظہر میں جو الگ سی انسان کی فیلنگ ہوتی ہیں، عصر میں الگ فیلنگ ہوتی ہیں، مغرب میں الگ. انجوائے کرتا ہے انسان لائف کو نہ، ہر وقت اسے مغرب کا ٹائم چاہیے، اسے عشاء بھی چاہیے لیکن ہر وقت عشاء نہیں چاہیے. اسے فجر کی بہاریں بھی چاہیے لیکن ہر وقت فجر کی بہاریں نہیں چاہیے. اسے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ بھی چاہیے، ہر وقت نہیں چاہیے. شام کی ٹھنڈی چھاؤں بھی چاہیے جو عصر کے ٹائم ہوتی ہے. اور کیسے سمجھائیں میرے بھائی، میرے پاس اس کے علاوہ تبھی تو 5 نمازیں ہیں، تو 2 نمازیں اکٹھی بیٹھی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اوقات 5 ٹائم چینج ہوتے ہیں اور بڑی تبدیلی آتی ہے. تو 3 ٹائم کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم نماز؟ باقی قرآن و حدیث کے حوالے کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا، اس پہ وہ آ جائیں گے. تو میرے بھائی، تو یہ اسلام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ جب وقت میں بڑی تبدیلی ہوگی تو تمہیں اللہ کی نعمت کو واقعی ہوتا بھی ہے. آپ رات کو سو جاؤ ٹائم پہ، صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے نا، نیند پوری ہوتی ہے. خدا کی قسم دل میں ذرا سی بھی اللہ کی محبت کا جذبہ ہونا تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں صبح کے ٹائم کو دیکھ کے کہ میرے رب نے مجھے رات کو سلا دیا اور بالآخر اب سورج دوبارہ سے نکل کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا ہے. دل چاہتا ہے اللہ کو راضی کروں، اٹھوں میں اللہ کے سامنے جاؤں. ہم تو پوستیوں کی طرح میجورٹی تو سوری ہوتی ہے نا، اٹھتی 12 بجے کم وقت، اس کو کیا پتا وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. شاعر نے کہا تھا، اگلا مصرع بھول گیا کیونکہ نبی میں رٹا لگا کے یاد کیا تھا 9th کلاس میں اردو ادب میں. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور دیکھے تو غش کرے ارینی گوئے اوجے تور. واہ واہ، اب یاد آ گیا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ اردو برباد ہو رہی ہے. شاعر نے کہا ہے ارینی، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں کہا تھا نا ارینی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو گوئے اوجے تور، تور کے پہلو سے جو آواز آئی تھی نا ارینی، تو وہ والا منظر، وہ روحانی منظر ہوتا ہے. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، یعنی ستاروں کی چھاؤں کے بعد جب صبح پیدا ہوتی ہے نا تو وہ کوہ طور والا منظر، روحانی منظر پیدا ہوتا ہے جب کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام کی ارینی کی آواز آئی تھی.
کہ شاعروں کا تخیل ہوتا ہے کوئی میرے پہ توہین کا فتویٰ نہ لگا دینا بھائی. تو فتوے مارکیٹ میں توہین کے آج کل بہت ہلکے چل رہے ہیں. تو ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں. تو یہ 5 نمازیں اللہ نے کیا کر دی میرے بھائی؟ بولو. اصل تو عبادت اسلام میں ہے ہی نماز. اصل کیا ہے؟ 5 ٹائم دن میں. تبھی علماء کہتے ہیں معافی نہیں ہوتی ہے کبھی, موت تک چلتی رہتی ہے, کیونکہ ٹائم آتا رہتا ہے نا. ٹائم آئے گا تو نماز لازم ہوتی رہے گی, یا تو ٹائم روک لو. ہم جب گئے تھے وہاں ناروے میں تھے نا, تو بہت لمبی رات تھی, تو وہاں ٹائم رکا ہوا تھا رات کا. تو مغرب اور عشاء اور فجر میں ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہوتا تھا. فجر 8:45 بجے ہو رہی تھی صبح, اور عشاء میرا خیال ہے 4:30-5 بجے. تو چونکہ ٹائم رکا ہوا تھا نا, مغرب کے بعد عشاء کا وقت, فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا, عشاء کے بعد فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا, تو ٹائم رک گیا, تو نماز بھی کیا ہو گئی؟ رک گئی. ٹھیک ہے, دیر سے پڑھو آپ. تو کیونکہ ٹائم چینج ہوگا تو حکم اللہ کا نماز کا آپ کی طرف متوجہ. ہاں, جن علاقوں میں 6 مہینے 3 مہینے سورج نکلتا ہی نہیں ہے, وہاں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس میں پھر حدیث میں کچھ اور ہے, وہ پھر ابھی مسئلہ بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں دلوک شمس ہو رہا ہے, سورج نکلتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر غروب ہو جاتا ہے, تو وہاں پھر نمازیں کس طرح ہی پڑھی جائیں گی؟ ٹائم کے ساتھ.